واجب الاحترام برادران اسلام، سن 2021 عیسوی کے ماہ دسمبر کی 31 تاریخ ہے۔ 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی نام سے موسوم ہے۔ ہمارے آج کے زمانہ میں نیو ایئر سیلیبریشن کے نام سے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور اس شب میں اتنے اور ایسے جرائم ہوتے ہیں، اتنے اور ویسے شاید سال بھر نہیں ہوتے۔ آج کے بیان میں اسی حوالہ سے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ میرے مخاطب کفار نہیں ہیں، اہل اسلام ہیں۔ اس لیے کہنا چاہوں گا، کفار مادر پدر آزاد لوگ ہیں، اہل اسلام شریعت کی پابندی قبول کر چکے ہیں۔ اس لیے ان کو نئے عیسوی سال کے آغاز پر خوشی اور مسرت کے لیے خود تقاریب کا انعقاد تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن عیسائیوں اور غیر مسلموں کی ان تقاریب میں شرکت سے بھی بچنا چاہیے۔ نئے انگریزی سال کے آغاز پر رات 12 بجے اخلاقی قدریں پامال ہوں گی، شرافت کو زندہ دفن کیا جائے گا، کفار اور اغیار کی جانب سے خرافات اور جرائم، ایسے جرائم جن کا جرائم ہونا فقط شریعت محمدی واضح نہیں کرتی، سابقہ شرائع بھی ان کے جرائم ہونے سے اتفاق کرتی ہیں، انسانی شرافت بھی انہیں جرم کہتی ہے، ان کی بھرمار ہوگی۔ مسلمانوں کی شرکت کسی بھی طرح ان تقاریب میں ان کے لیے مفید اور نفع بخش نہیں ہے، باعث نقصان و خسران ہے۔ سوال یہ ہے کیا نقصانات ہیں؟ 3 بڑے نقصانات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ پہلا نقصان تو یہ ہے، نہ صرف کفار کی مشابہت بلکہ ان کی تقلید لازم آتی ہے۔ نمبر 2، بہت سارے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، عمر اور وقت جیسی نعمت خداوندی کی ناقدری اور ضیاع ہوتا ہے۔ یہ 3 بڑے نقصانات ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے کفار کی مشابہت اور تقلید۔ مسلمان
ایک مذہب رکھتے ہیں، وہ مذہب تمام مذاہب کا خاتم اور ناسخ ہے۔ مسلمانوں کے مذہب مذہب اسلام کے ہوتے ہوئے جو مکمل محفوظ بھی ہے، جامع بھی ہے، کامل بھی ہے، عملی بھی ہے، مذہب اسلام کے ہوتے ہوئے اہل اسلام کو کسی کی تقلید زیب نہیں دیتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے۔ ابو داود شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ علم کلام کے ماہرین نے اہل اسلام کو زنار باندھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ کفار کی مشابہت ہے۔ شرع عقائد میں اسے علامات کفر میں شمار کیا گیا، تو اہل اسلام کسی کی مشابہت اختیار کریں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ فیصلہ آج کے مسلمان نے کرنا ہے، وہ مسلمانوں میں اٹھنا چاہتا ہے یا اپنا حشر یہود و نصارہ میں کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو قطعاً مشابہت پسند نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ وہاں آپ نے دیکھا یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بڑا دن ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آزاد ہوئے تھے۔ فرعون کی غلامی سے حضرت موسیٰ قوم کو لے کر نکلے تھے، فرعون اور اس کے ماننے والے غرق اور تباہ ہوئے تھے۔ اس نعمت کے شکر کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا 10 محرم کا، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا اور اہل اسلام کو بھی ترغیب دی۔ فقہا کے نزدیک 10 محرم کا روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اللہ کے نبی نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی غرض حدیث مبارکہ میں یہود کی مخالفت ہے۔ فرمایا صوموا عاشورا خالفوا فیہ الیہود، 10 محرم کا روزہ رکھو وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت بھی کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے میں مخالفت کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا صوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، ایک روزہ اس سے پہلے دن کا رکھ لو یا ایک روزہ اس کے بعد والے دن کا رکھ لو، 10 کے ساتھ 9 کو شامل کر لو یا 11 کو شامل کر لو، تمہارے روزے 2 ہو جائیں۔ یہودی 1 رکھتے تھے، تم 2 رکھو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچا جا سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آنے والے سال تک باقی رہا تو لأصومن التاسع، میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں
12 ربیع الاول کو انتقال فرما گئے۔ فقہا نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط 10 محرم کے روزے کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس میں یہود کی مشابہت لازم آتی ہے، اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بچا جا سکے۔ اور آپ نے فرمایا مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ پتہ چلا یہود کا عمل اس کے برعکس ہے، اور ہمارا آج کا نوجوان وہ داڑھی پہ روزانہ استرے پھیرتا ہے اور مونچھیں اتنی بڑھاتا ہے اس کے لبوں کی پٹی بھی نظر نہیں آتی، وہ گلاس پہ رکھتا لب ہے اور اس کے مونچھوں کے بال پانی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو عملی طور پر ہم یہودیت کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اس معاملہ میں۔ تو ہیپی نیو ایئر، نیو ایئر سیلیبریشن، نئے سال کی خوشی کی تقاریب میں ہماری شرکت، یہ ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے؟ کفار اور اغیار کی نہ صرف مشابہت بلکہ تقلید تک لے جاتی ہے۔ ایک روایت اور میرے ذہن میں آ گئی، مستدرک حاکم، بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے۔ مستدرک حاکم اور بخاری کی روایت یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بالشت با بالشت اور قدم با قدم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے طریقوں پہ چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گو کے بل اور سوراخ میں بھی داخل ہوگا تو تم اس میں بھی ان کی تقلید کرو گے اور گو کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، ضرور داخل ہوگے۔ صاحب فتح الباری پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ کو لیا ہے، اور گو کے بل کی تخصیص کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ تنگ ہوتا ہے۔ اب اس تنگ سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرنا یہ کفار اور اغیار کی تقلید کی غمازی کرتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہماری خوشی غیر مسلموں کے طریقوں کے مطابق، ہماری غمی غیر مسلموں کے طریقوں کے مطابق، حتیٰ کہ ہماری معاشرت غیر مسلموں کے طرز پر، ہماری معیشت میں وہی سود جسے اللہ کے نبی حرام قرار دے چکے اور غیر مسلم اسے تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا مسلمان یہاں بھی انہی کے طریقے پر بے پردگی کے معاملہ میں۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں آج کا مسلمان ان کی پیروی نہیں کر رہا؟ بلکہ یہاں تک کہنا چاہوں گا، ہم نے اپنے پیغمبر کے کہنے پر اپنے ٹخنے بھی ننگے نہیں کیے۔ اپنے پیغمبر کے کہنے پر اپنے ٹخنے بھی ننگے نہیں کیے۔ کفار اور اغیار کی تقلید میں، مغرب کی تقلید میں ہم نے اپنے گھٹنے بھی ننگے کر۔ آج کا نوجوان جو یہاں تک کچھا پہن کے گھومتا ہے، بے شرمی کی ساری حدیں پار کر لیتا ہے، ماں بہن اور بیٹی کے سامنے گھٹنوں سے بھی اوپر اس کی نصف ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی رانیں دکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اسے جدت سمجھتا ہے، اسے روشن خیالی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برائٹ مائنڈڈ خیال کرتا ہے۔ تو نبی کے کہنے پہ ٹخنے بھی ننگے نہ کرے اور کفار کی تقلید میں گھٹنے بھی ننگے کر لے، اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بالشت با بالشت قدم با قدم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی سوراخ کے
گو کے سوراخ میں اور بل میں داخل ہوگا تو تم اس میں بھی ضرور داخل ہوگے۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم مشابہت سے بھی بچیں اور کفار کی تقلید سے بھی بچیں۔ اور یہ جو ہمارا معاملہ آج کل کفار کی تقلید والا ہے، اس سے ہم بچیں، اور اس کا ایک موقع، تقلید کفار کا ایک موقع یہ ہیپی نیو ایئر ہے جو آج 12 بجے حشر ہوگا دنیا بھر میں۔ اس میں ہماری شرکت یہ اس قباحت تک ہمیں لے جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، ہم اسلامی زندگی جئیں، اسلامی موت مریں، غیر مسلموں سے کسی طرح متاثر نہ ہو، کسی طرح متاثر نہ ہو۔ ایک تو اس میں تقلید کفار ہے۔ ہمارے فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے دینی امور، ہماری عبادات وہ سن ہجری سے وابستہ ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انگریزی سال کے افتتاح کے موقع پر، آغاز کے موقع پر یہ جو خوشی منائی جاتی ہے یہ عیسائیوں کی خوشی ہے۔ مسلمانوں کا اس میں شریک ہونا ان کی جہالت ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے جو عبادات مقرر کی ہیں وہ سن ہجری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عیسائی 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں، بس ان کے نزدیک فکس تاریخ ہے انگریزی کی 25 دسمبر، اور ہمارے نزدیک یہ فکس نہیں ہے۔ ہماری عید الفطر 1 شوال، خواہ وہ کسی مہینے میں آ جائے، کسی مہینے کی کسی بھی تاریخ میں آ جائے، اور عید الاضحیٰ 10 ذوالحج کسی تاریخ میں گنجائش ہی نہیں۔ اس کے علاوہ انگریزی کی کوئی تاریخ آ جائے، انگریزی کا کوئی مہینہ آ جائے، تو ہمارے امور دینیہ یہ سن ہجری سے وابستہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، اسلام نے سن ہجری کے آغاز پر بھی ہمیں جشن منانے کی ترغیب نہیں دی۔ اسلاف امت نے جشن نہیں منایا، کوشش نہیں کی۔ یہاں سے معلوم ہوا اسلام رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے، اسلام رسوم و رواج کا قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسم و رواج اگرچہ نیک مقصد اور سادے جذبات سے شروع ہوتی ہیں، مگر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ جزو دین بن جاتی ہیں۔ دین کو ملاوٹ اور آمیزش سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان رسوم اور رواج سے اعتراض اور اجتناب کیا جائے۔ تو غیر مسلموں کے اس جشن میں ہماری شرکت نہ صرف ان کی مشابہت تک پہنچاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اس کی تقلید تک ہمیں لے جاتی ہے، اور یہ مسلم امت کے لیے کسی صورت نفع بخش نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص ہیپی نیو ایئر کہے، مبارکباد دے، تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ پہل تو مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پہل کر دے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی پہل کر دے، تو پھر جواب میں کیا کہا جائے؟ جواب میں کوئی دعائیہ کلمہ کہہ دیا جائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو امن اور عافیت کے ساتھ گزارے، اللہ کرے یہ سال مظلوموں کے ظلم سے نجات پانے کا سال ہو، حق کے غلبے کا سال ہو، یہ خیر اور برکت کا سال ہو۔ دعائیہ کلمہ کہہ دیا جائے اور اس مبارک بادی کے عمل میں شریک نہ ہوا جائے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان تو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے۔ جب اہل علم سے، علماء سے، مدارس اور مساجد سے دوری اختیار کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، انجام یہی ہوگا۔
تو ایک نقصان یہ ہے، کفار کی مشابہت اور تقلید لازم آتی ہے اس انگریزی سال کی ابتدا اور آغاز کے موقع پر خوشی کی تقاریب کا انعقاد کرنے سے یا ان میں ہماری شرکت کرنے سے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے، بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک گناہ تو بے پردگی کا ہے، بے پردگی کا، اور بے پردگی، بے شرمی، یہ حیا کی ضد ہے۔ حیا عفت اور حفاظت کی ضمانت ہے، پردہ حفاظت کی ضمانت ہے۔ بے پردگی یہ بے شرمی کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ اور جز قرار دیا ہے۔ مشکات شریف جلد اول میں اس حوالہ سے روایات موجود اور محفوظ ہیں۔ بے حیائی ہوتی ہے، پھر بے حیائی سے اوپر جا کر شراب خوری جیسے جرم میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ آج رات 12 بجے دنیا بھر میں جتنی شراب پی جائے گی ایک شب میں، سال بھر میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ پھر یورپ میں جتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے اگلے دن یا اس شب کو، سال بھر کے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کی مقدار ایک طرف اور اس ایک دن کے حادثات کی مقدار ایک طرف۔ ایک دن کے حادثات سال بھر کے حادثات سے بڑھ جاتے ہیں۔ اور شراب خوری، شراب نوش حرام ہے اور گناہوں کی جڑ ہے۔ جو شخص شراب پی لیتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ جب عقل مغلوب ہو جائے پھر اسے کسی کا قتل کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، پھر زنا کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی عصمت دری سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ شراب خوری حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ سب سے زیادہ شراب خوری آج کی شب ہوگی۔ دنیا بھر سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنی اس ایک شب میں یورپ میں پی لی جاتی ہے۔ اور ایک جرم پھر زنا کا بھی ہے۔ شریعت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے اہل ایمان زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور، قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اپنے آپ کو جما کے دوائی سے بھی محفوظ رکھو، دوائی زنا سے۔ کیوں؟ انہ کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اس شب یہ جرم بھی اس حد تک ہوتا ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ گو سال بھر یورپ میں اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن اس شب کو حد ہی پار ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زنا سے ان کے نسب مشکوک ہو چکے ہیں۔ اولاد کو باپ کا نہیں پتا، باپ کو اولاد کا نہیں پتا کہ کس کی اولاد کہاں کہاں بکھری پڑی ہے۔ اور یہ ہمارے ملک پاکستان میں خاندانی سسٹم، خاندانی نظام الحمدللہ محفوظ ہے۔ یہ جو عورت مارچ ہو رہے ہیں اور یہ اس قسم کے جو احتجاج این جی اوز کرا رہی ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا خاندانی سسٹم محفوظ نہ رہ سکے، فعال نہ رہ سکے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم عوام میں شعور پیدا کریں، آگہی پیدا کریں، حیا کے جذبات پیدا کریں، بے حیائی کے نقصانات ان کے سامنے لے کر آئیں۔ تو ایک بڑا جرم جو سال کی ابتدا کی تقاریب میں سرزد ہوگا وہ یہ ہے۔ اور پھر فضول خرچی کا تو کہیے ہی کچھ نہ۔ اس قدر فضول خرچی
ہمارے مسلمان بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے مسلمان نہ کمانے میں آزاد ہے، نہ کمائے ہوئے کو لگانے میں آزاد ہے۔ کمانے میں بھی اصول اور ضوابط کا پابند ہے، چوری کر کے نہ کمائے، ڈاکہ ڈال کے نہ کمائے، رشوت لے کر نہ کمائے، ناپ تول میں کمی کر کے نہ کمائے، کسی کا حق مار کے نہ کمائے، تجارت کرے، زراعت کرے، لیبر اور محنت کا سہارا لے، جائز طریقے سے کمائے۔ تو کمانے میں بھی مسلمان آزاد نہیں، کمائی کو لگانے میں بھی آزاد نہیں، کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا، حتیٰ کہ جہاں لگانا ہے کس اعتدال کے ساتھ لگانا ہے، شریعت مطہرہ ایک ایک چیز کی وضاحت کرتی ہے، کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑتی۔ شریعت بخل کی بھی مذمت کرتی ہے، اسراف اور تبذیر کی بھی مذمت کرتی ہے، اور اس کے درمیان جو راستہ ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا ہے، اس کی ہماری شریعت ترغیب دیتی ہے۔ اس شب میں اسراف اور تبذیر اس حد تک شاید سال بھر میں وہ مقدار اس کی نہ ہو جو اس شب میں ہوتی ہے۔ تو مسلمان میرے مخاطب ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے آتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، آتی ذی القربى حقہ، قرابت دار کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس کے طریقے پر ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو اس کے نقش قدم پر ہمارا چلنا، اس کی اتباع کرنا، اسے خوش کرنا، یہ ہمارے لیے کسی حد تک نفع بخش نہیں ہے، کسی بھی طرح نفع بخش نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے سے تمہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن ولا تسرفوا، ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ فضول خرچ اور جھوٹ کے عادی کی رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھ لیجیے، یعنی بخل نہ کیجیے، کیونکہ بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب۔ فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہ باندھ لیجیے، یعنی بخل نہ کیجیے، بخل کی شریعت میں مذمت ہے۔ پھر فرمایا ولا تبسطها کل البسط، اور اپنے ہاتھ کو بالکل بھی نہ کھول دیجیے، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیجیے۔ کیوں؟ آگے وجہ بتائی فتقعد ملوما محسورا، الا آپ ملامت کیے جائیں گے، آپ فتقعد ملوما محسورا، حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائیں گے۔ تو ان آیات کی روشنی میں خرچ کرنے والے تین قسم کے سامنے آئے، یا خرچ کے بارے میں تین قسم کے رویے، تین قسم کے طرز اور مزاج سامنے آئے۔ ایک کو بخل کہتے ہیں، ایک کو اسراف اور تبذیر کہتے ہیں، ایک کو اعتدال کہتے ہیں۔ بخل کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، جمع کر کر کے گن گن کے تہ لگا لگا کے رکھتا رہے، اور اولاد اور بیوی بچوں کی جائز ضروریات بھی پوری نہ کرے۔
طے لگا لگا کے رکھتا رہے، نہ زکات دے نہ عشر دے، تو ضرورت کی جگہ پہ بھی خرچ نہ کرنا، ہاتھ روک لینا، یہ بخل ہے۔ اور عیش و عشرت میں اڑا دینا، بے دریغ پیسہ بہانا، ایک تو ضرورت کی جگہ سے ہٹ کر عیش و عشرت میں پیسہ بہانا، نمبر دو ضرورت کی جگہ پر لگانا مگر ضرورت سے بڑھ کر لگانا، یہ دوسرا ہے، اس سے بھی منع کیا۔ اس کے درمیان اعتدال ہے، ضرورت کی جگہ لگاؤ، بخل اور اسراف تبذیر سے بچ کر لگاؤ، تو ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں اور کمائے ہوئے کو لگانے میں بھی آزاد نہیں۔ شریعت کے اصول اور ضوابط ہمیں ایک راستہ دکھاتے ہیں، راہ اعتدال پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور آج کی اس شب دنیا بھر میں جتنی پیسے کی بے قدری ہو، مختلف شکلوں میں نظر آتش کیا جائے گا، کیا عرب کیا عجم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہوں گے، پیسہ جلے گا، نظر آتش کیا جائے گا، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک اس جلتی ہوئی دولت کو دیکھنے جائیں گے، شراب پی کے پاگل ہوتے لوگوں کا مشاہدہ کرنے جائیں گے، کپڑے اترتے دوپٹے چھیننے کے مناظر دیکھنے کے لیے اسفار کریں گے۔ تو یہ موقع فضول خرچی کے معاملے میں، پیسے کے ضیاع کے معاملے میں ان لنڈے کے دانشوروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر، جو حج کے موقع پر اہل اسلام کو کہتے ہیں قربانی جتنی مقدار میں کی جاتی ہے اتنی مقدار میں قربانی کی ضرورت نہیں، قربانی کے گوشت کی ضرورت نہیں، ایک گھر میں 20 جانور ذبح ہوتے ہیں، کیا اچھا ہو ایک جانور ذبح کر لیا جائے اور باقی پیسہ لوگوں کی ضروریات پہ خرچ کر دیا جائے، اس سے غرباء کی غربت مٹا دی جائے، فقراء کا فقر ختم کر دیا جائے، تو یہ بہت اچھا ہو۔ ان دانشوروں سے میں کہنا چاہوں گا قربانی تو عبادت ہے، حج عبادت ہے، ملت ابراہیمی کے ستونوں میں آتا ہے۔ مجھے بتاؤ جو دولت آج شب نظر آتش ہوگی وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سا اخلاق ہے، وہ کون سی شرافت ہے، وہ کس مذہب کی تعلیم ہے، وہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے؟ تو یہاں تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا کہ یہاں تم لوگوں کو کہو کہ یہ جو پیسہ نظر آتش ہو رہا ہے اسے بچا کر غرباء کی غربت کو دور کر دیا جائے، اسے بچا کر فقراء کے فقر کو دور کر دیا جائے، اس سے ممالک کی ترقی میں اضافہ کر لیا جائے، یہ معیشت کی بہتری پہ صرف کر دیا جائے، اس سے معاشرت کو حسن بخش دیا جائے۔ اس موقع پر سب دانشور خاموش ہیں، اور جب قربانی آتی ہے، حج کے ایام آتے ہیں تو ہمارے یہ لنڈے کے دانشور اغیار سے متاثر عصری تعلیم زدہ طبقہ میدان میں آ جاتا ہے ہر سال، جی اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر سال حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی حج تو عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، تو ہر سال یہ پیسہ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال شراب پہ روپے کا اتنا ضیاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہاں ان دانشوروں کو چاہیے اپنے آپ کو بیدار کریں اور بتائیں کہ یہ پیسہ غربت دور کر سکتا ہے، اس پیسے سے معیشت ترقی کر سکتی ہے، اس پیسے سے بیواؤں کے چولہے جل سکتے ہیں، یتیموں کی کفالت ہو سکتی ہے، گھر میں بوڑھی ہونے والی خواتین کی شادیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس موقع پر ان دانشوروں کا خاموش رہنا، خود شریک ہو جانا، قربانی اور حج کے ایام پہ ان کا بیدار ہو جانا، یہ مذہب دشمنی کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کی سازش ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے اپنا مزاج حساس رکھے،
اور اس قسم کی کسی بات سے متاثر نہ ہو. عبادت تو عبادت ہے، یہ حماقت بند کیوں نہیں ہوتی؟ یہ پیسہ ضروریات پہ صرف کیوں نہیں ہوتا جو عیاشی میں اڑایا جا رہا ہے؟ اور جب شراب پی لیتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں رہتا کتنا اڑ گیا کتنا رہ گیا. تو یہ اسراف اور تبذیر ہماری شریعت میں حرام ہے. باقی شرائع بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. تو کفار گو مخاطب نہیں ہے، اہل اسلام ہے. تو ہمارے مسلمان بھی کسی حد تک پیچھے نہیں رہتے. اور خاص طور پہ یورپ کی تقلید اور مشابہت اختیار کرنے والے، اپنے آپ کو جدت پسند اور برائٹ مائنڈڈ سمجھنے والے، وہ تو پوری تقلید کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا اس سے بچیں، یہ ہمارے لیے کسی صورت مفید نہیں ہے، کسی صورت مفید نہیں ہے. کفار کی مشابہت اور تقلید لازم آتی ہے، بہت سارے گناہ جمع ہو جاتے ہیں جن میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، شراب خوری ہے، زنا ہے، اسراف اور تبذیر ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہے. اور ایک تیسری قباحت کیا ہے؟ وہ ہے وقت اور عمر جیسی نعمت خداوندی کی ناقدری. بڑی ناقدری ہوتی ہے. یاد رکھیے، وقت کی قدر یہ عقل مند لوگ کرتے ہیں، اور اب وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. مسند احمد اور ترمذی میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں قریب نہ ہو جائے، یعنی اس کے شب و روز تیزی سے گردش کرنے لگے. فرمایا سال مہینوں کی طرح گزرے، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ اس کا دورانیہ اتنا نہ ہو جائے کہ جتنا آگ کا شعلہ بھڑک کر بجھ جاتا ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی. تو وقت کا تیزی سے گزرنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. آج کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہے، اور ہم اس کا بھی ضیاع کر رہے ہیں، ہم اس کی بھی قدر نہیں کر رہے، اس کی بھی اہمیت نہیں پہچان رہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت ضائع کرتا ہے، وقت پھر اسے کسی کام کا نہیں چھوڑتا، اسے ایسے ضائع کرتا ہے وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. وقت کو قیمتی بنائی. اب جب سال گزر گیا، وہ عیسوی سال ہو یا ہجری سال ہو، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے ماضی کا احتساب کرنا چاہیے، سال بھر کا احتساب، حساب. کتنی نمازیں پڑھنی تھی، کتنی پڑھی، کتنی رہ گئی، کتنی زکوٰۃ دینی تھی، کتنی ادا کی، کتنی باقی ہے. اولاد کی تربیت کے معاملہ میں میرے ذمے کون کون سے کام تھے، میں نے کتنے کیے، کتنے رہ گئے. دعوت و تبلیغ کے حوالہ سے میری کیا ذمہ داری تھی، کس حد تک ادا کی، کس حد تک رہ گئی. اور ہمسایوں کے حقوق کے معاملہ میں میرے فرائض کیا تھے، میں نے کس حد تک ادا کیے، کس حد تک رہ گئے. اصل تو یہ احتساب ہے. اگر آپ اپنا کام سال بھر کا پورا کر چکے شکر کریں، وگرنہ استغفار کریں. یہ تو استغفار کا موقع ہے، نہ یہ کہ ہم اس پہ جشن مناتے پھریں اور پھر آنے والے وقت کی پلاننگ کریں جو ہمارا اصل کام ہے، اور آخرت پہ نظر رکھیں. دیکھیں کہ آخرت میں نبی کی شفاعت کن کاموں سے حاصل ہوتی ہے، جنت کا دروازہ کن کاموں سے کھلتا ہے، اللہ کی رضا کن کاموں سے نصیب ہوتی ہے، وہ کون کون سے ہیں میں نے کرنے ہیں، ان کا ٹائم ٹیبل بنائے، ان کی ترتیب لگائے، کس وقت کیا کرنا. یہ ہے ہمارا کام. عمر گزرتی جا رہی ہے، وقت تیزی سے بہ رہا ہے، تیزی سے. والعصر، اللہ نے وقت اور زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہ برف کی طرح ہے، جیسے برف پگھل رہی ہے. عقل مند پگھلتے پگھلتے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو عقل مند انسان گزرتے وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ نہیں کہ وقت گزر جائے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہو، برف پگھل جائے اور گلاس پانی ٹھنڈا نہ ہو.
वक्त को कीमती, ये तेजी से बह रहा है, तेजी से इसे कीमती बनाया जाए। हर शख्स मौत के करीब हो रहा है, और याद रखिए वक्त वही था जो गुजर गया, आने वाले की क्या गारंटी है। हमारे पास हाल ही है, माजी गुजर चुका है, इस्तिकबाल की गारंटी नहीं। और हाल क्या है, ये माजी और इस्तिकबाल के दरमियान एक जुज़ ला यतजज़्ज़ा है, एक सांस है, एक लम्हा है। उस लम्हे में हम जो कर सकते हैं करें, अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। फिर अल्लाह लम्हे के बाद लम्हा अता कर दे तो ये उसका फजल है। पहला लम्हा माजी बन जाएगा और इस्तिकबाल का लम्हा हाल बन जाएगा। ये हाल क्या है, माजी और इस्तिकबाल के दरमियान एक पतली सी लकीर है, थोड़ी सी मुद्दत है, सांस भर का जमाना है। हम अपने हर सांस और हर हाल को कीमती बनाएं, और अगर उसमें गफलत हुई उस पर इस्तिगफार करें और आने वाले वक्त की प्लानिंग करें। अल्लाह ने मुद्दत दे दी तो उसके मुताबिक जिंदगी बसर करके हम कामयाब होंगे, वगरना नाकामी से हमें कौन बचा सकता है। तो ये साल जो गुजरा, ये हमारी जिंदगी का एक साल कम हुआ है, तो ये हमें एहतिसाब की दावत देता है, मुहासबे की दावत देता है, ना ये कि हम अपने गुनाहों पे जश्न मनाएं, खुशी का इजहार करें। तो मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त ये है, कुफ्फार की मुशाबहत इख्तियार ना करें, उनकी तकलीद से अपने आप को बचाएं। ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन, हैप्पी न्यू ईयर, इसको अपने से दूर रखें। अल्लाह के नबी ने जो तालीमात, नूरानी तालीमात हमारे लिए छोड़ी हैं, हम उनको फॉलो करें, हम अपनी इस्लामी जिंदगी जिए, इस्लामी मौत मरे। अल्लाह ने इस्लाम जैसा मजहब हमें अता किया है जो मुकम्मल महफूज भी है, जामे भी है, कामिल भी है, और हर बात का उसमें अमली नमूना भी है। इसके होते हुए जब हम अगयार और कुफ्फार के तर्ज को अपनाएंगे तो मैं यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। हमें नुकसान और खसारे से कोई नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की जिंदगी, इस्लाम और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।